بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریا کے خوف سے کس جگہ نیکی کے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا بیان۔ تو طاعت کی 3 قسمیں بیان ہو رہی تھی۔ ایک وہ جس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری قسم وہ طاعت ہیں، نیکیاں ہیں جو صرف مخلوق ہی سے تعلق رکھے، جیسے خلافت، قضاء، حکومت۔ اور تیسری وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ بھی تعلق رکھے اور عمل کرنے والے کے ساتھ بھی تعلق رکھے، جیسے وعظ و نصیحت۔ 2 قسموں کا بیان ہو گیا۔ تیسری قسم وعظ اور فتویٰ ہے، اور درس دینا اور حدیث روایت کرنا ہے۔ اس میں بھی لذت ہے اور نماز اور روزے سے زیادہ ہے، تو اس میں ریا کا دخل ہو جاتا ہے، اور یہ حکومت کے قریب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وعظ و نصیحت اور حدیث سننے والے کو فائدہ دیتی ہے تو ویسا ہی کہنے والے کو بھی فائدہ دیتی ہے، اور دین کی طرف بلاتی ہے اور ریا سے باز رکھتی ہے، اور حکومت سے نہیں ہے۔ تو اگر ریا کسی کے سامنے آئے تو وعظ و نصیحت چھوڑ دینے میں باس ہے۔ بعض علماء نے اس سے گریز کیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لوگ جب فتویٰ پوچھتے تو وہ دوسرے کے سپرد کر دیتے تھے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتنی کتابیں زمین میں دفن کر دی، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے کیا کہ میں اپنے دل میں حدیث بیان کرنے کی خواہش دیکھتا ہوں، اگر میں ایسا نہ دیکھتا تو روایت کرتا۔ بزرگان سلف نے کہا کہ حدثنا دنیا کے بابوں میں سے ایک باب ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے حدیث سنو، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے صدر نشین بناؤ اور مسند پر بٹھاؤ اور میری بات سنو۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے اجازت مانگی کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نصیحت کیا کروں۔ آپ نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ یہ کام تیرے پیٹ میں اتنی ہوا بھرے کہ تو اڑ کر آسمان پر پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم ناہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تو اپنے دل میں بات کرنے کی خواہش دیکھ لے تو چپ رہے، اور جب چپ رہنے کی خواہش دیکھ لے تو باتیں کر۔ تو ہمارے نزدیک اس مسئلہ میں مختار یہ بات ہے کہ نصیحت کرنے والا اور واعظ کہنے والا اپنے دل پر نظر کرے۔ اگر کچھ نیت طاعت بھی ریا کے ساتھ ملی ہوئی رکھتا ہے تو کہتا رہے، اور اس نیت کو خالص کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور وعظ و نصیحت کا حکم دراصل نماز سنت و نوافل جیسا ہے۔ جب تک اپنے دل میں اصل نیت پاتا رہے تب تک ریا کا خطرہ آنے سے دستبردار نہ ہو، بخلاف حکومت وغیرہ کے کہ اس میں جب اندیشہ بھی ہو تو بھاگنا بہتر ہے، کیونکہ باطل نیت بہت جلد غالب ہو جاتی ہے۔ اسی واسطے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عہد قضاء سے دور دور تک بھاگتے تھے۔ عہد قضاء انہیں ملتا تھا اور وہ رد کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ اگر میں واقعی اس کے لائق نہیں، یعنی میں سچ کہتا ہوں، تو پھر تو اس میں کوئی سوال نہیں، اور اگر جھوٹ کہتا ہوں تو جھوٹ آدمی قضا کے لائق نہیں۔ حالانکہ امام ممدوح یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعلیم سے نہ بھاگے اور تعلیم سے ہاتھ نہ روکا، لیکن اگر دل میں کچھ نیت عبادت نہیں پاتا ہے اور بالکل ریا اور طلب و جاہ واعظ کی نصیحت کی باعث ہے، تو ایسے آدمی پر واعظ و نصیحت کہنا، ایسے آدمی کے لیے واعظ و نصیحت کہنا جائز نہیں، اور اس سے دستبردار ہونا فرض ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ میں کیا کروں، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کی بات سے مخلوق کو فائدہ نہ ہو، جیسے وہ شخص جو اپنے بیان کو بناتا ہو، مسجع، مقفع، بےہودہ باتیں اور لطیفے ہوں، یا ایسی باتیں ہو کہ رحمت کے وعدے لوگوں کے سامنے بیان کرے اور مخلوق ان کو سن کر گناہوں پر دلیر ہو جائے۔
جھگڑا اور خلاف اور مناظرہ کی تعلیم کرتا ہو تو اسے ہم منع کریں گے، اور ایسے آدمی کے لیے وعظ و نصیحت کرنا حرام ہے، اور لوگوں کے حق میں بڑے خیر کی بات ہے کہ وہ بات نہ کرے۔ لیکن اگر ان کا کہنا نافع مخلوق ہو اور شریعت کے موافق ہو اور بیان میں تکلف سے کام نہ لیتا ہو، بیان بدن، اور اس کی تعلیم علوم دینی میں نفع کی بات ہو، تو اسے ہم یہ اجازت نہ دیں گے کہ ان باتوں سے دستبردار ہو جائے، اس واسطے کہ اس کا انکار کرنا لوگوں کا نقصان ہے، اور صرف ریا کا شک ہونا اس میں فقط اسی کا خسران ہے۔ تو ہم ادھر آدمیوں کی نجات کا خیال رکھیں گے اور شک کی بنا پر اس آدمی کو وعظ و نصیحت سے منع نہیں کریں گے، اس واسطے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بعض اوقات حق سبحانہ و تعالیٰ اس دین کی مدد ایسے لوگ کے ذریعے سے کرے گا جنہیں دین میں سے کچھ حصہ بھی حاصل نہ ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو اس بات پر کہ ریا کا صرف شک ہو، ایسے آدمی کو ہم وعظ و نصیحت سے کیسے روک سکتے؟ یعنی اس آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ریا ہو اور لوگوں کو نصیحت بھی کرتا ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا ہو، تو فرمایا کہ ایسے آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ وہ آدمی بھی جب دین کا کام کرتا ہے تو خود تو فائدہ نہیں لیتا لیکن دوسروں کو تو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی منع نہیں کیا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ صرف شک کی بنا پر، یعنی آدمی کوئی شک ہے کہ کہیں مجھ میں ریا نہ ہو، تو اس کو وعظ و نصیحت موقوف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے مجاہدہ، محنت، اپنی اصلاح کی کوشش کر کے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وعظ و نصیحت کو بالکل یا چھوڑ دے۔ واعظ کہتے وقت نیت درست ہونے کی علامات کیا ہیں؟ سوال: اگر کوئی کہے کہ ہم کس طرح سے جانیں گے کہ واعظ کی نیت پاک اور درست ہے اور اس کی علامت کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیت کی پاکی اور درست یہ ہوتی ہے کہ واعظ کا مقصود اصلی یہ ہو کہ میری اصلاح ہو اور مخلوق کی دنیا سے انکار کر کے خدا کی راہ پکڑے۔ یہ مقصود اس شفقت کے سبب ہو جو مخلوق پر رکھتا ہے، اور اگر کوئی اور ایسا شخص اس کے قرب و جوار میں ایسا پیدا ہو جائے کہ اس کا واعظ اس سے بھی زیادہ نافع ہو، تو یہ اس کے واعظ میں شرکت کرے اور اپنے واعظ کو موقوف کرے۔ اور اس کو دوسرے واعظ سے محبت ہو اور اس سبب سے بہت خوشی محسوس کرے۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص کنویں میں گر پڑا ہو اور کنویں کے منہ پر پتھر اڑا ہو اور ایک آدمی مہربانی سے اسے نکالنا چاہتا ہو، اور اتنے میں دوسرا آ کر پتھر اٹھائے، بلکہ صرف پتھر نہ اٹھائے، اس آدمی کو بھی نکال دے، تو اس امر سے اسے خوش ہونا چاہیے، خفا ہونا چاہیے۔ اگر پہلا واعظ خوش نہ ہو تو اس میں حسد کے جراثیم ہیں، اور اس حسد کا اثر یہ اپنے میں محسوس کر لے گا، اپنے اندر محسوس کر لے گا۔ تو جاننا چاہیے کہ واعظ سے اس کا مقصود یہ ہے کہ مخلوق کو اپنی طرف بلائے، خدا کی طرف نہیں۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کبھی دنیا دار اور حاکم مسجد میں آئے تو واعظ کا اخلاص یہ ہے کہ اپنی تقریر نہ بدلے، اپنی حالت پر رہے۔ اور ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات آنے لگے کہ اس کے سبب سے مخلوق نعرہ مارے گی اور رونے لگے گی اور اس بات میں کچھ اصل نہ ہو تو اسے چھوڑ دے، اور ایسی باتیں اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی بات دیکھے اور اس کو دل میں کراہت معلوم نہ ہو تو یہ آدمی پکا ریاکار ہے، یعنی اس کے دل میں
اس کو پتہ ہے کہ میں یہ ایسی کام کہہ رہا ہوں اور دل میں کراہت بھی محسوس نہیں کرے گی، تو یہ پکا ریاکار ہے، کیونکہ اس کا مقصد مخلوق کو مسخر کرنا ہے، اپنا تابع بنانا ہے، اور خدا کا تابع نہیں بنانا۔ اور اگر دل میں کراہت محسوس کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہے لیکن ابھی پوری خالص نہیں ہے، لہذا اس کو کوشش میں لگنا چاہیے تاکہ وہ نیت غالب ہو جائے۔ مولانا سے پوچھ رہے